کیمیائے سعادت پارٹ 33۔ خود مختار نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کا فرما بردار کیا جائے، اور ہر ایک اس قابل نہیں کہ اس کی فرما برداری کی جائے، بلکہ اس کے واسطے بڑا درویش چاہیے۔ وہ انبیاء ہیں تو خام خواہ شریعت کی اتباع اور اس کی حدوں اور حکموں کو لازم پکڑنا ضرور سعادت کی راہ ہوگا، اور بندگی کے یہی معنی ہیں جو کہ شریعت کی حدوں سے گزر جائے اپنے ہاتھوں ہلاکت خوف میں پڑے گا۔ اسی سبب حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورۃ الطلاق اور پارہ نمبر 28 سے ہے، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ ترجمہ: جو اللہ کی حدود سے بڑھ گیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فصل نافرمانی۔ فصل نافرمانی کو پڑھتے ہوئے فصل نافرمانی کے 7 اسباب ہیں۔ فصل نافرمانی کے 7 اسباب: غیر مباح کو مباح جاننے والے جو حق تعالیٰ کی حدوں اور حکموں سے دستبردار ہو گئے، ان کی غلطی اور نادانی 7 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ اس فرقے کی نادانی جو خدا تعالیٰ کا ایمان ہی نہیں رکھتا، اس بیچوں کو وہم و خیال کے خزانہ میں چگونگی کے ساتھ ڈھونڈا، جب نہ پایا تو اس کی خدائی سے انکار کیا، اور کاموں کو طبیعت اور تاروں پر حوالے کیا، اور سمجھے کہ آدمی اور حیوانات یہ عالم عجیب اس حکمت اور ترتیب کے ساتھ خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یا آپ سے آپ ہمیشہ ہیں۔ یہ سب طبیعت کا کام ہے۔ جب علم طبیعی کا عالم آپ سے خود بخیر ہے، اور چیز کو کیا پہچانے گا اگر ان کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اچھا سا خط دیکھے اور سمجھے کہ یہ آپ سے آپ پیدا ہوا۔ کاتب کے عالم اور قدرت اور ارادہ کو اس میں کچھ دخل نہیں، یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی لکھا ہوا تھا۔ جس کا اندھا پن اس قدر ہو وہ بدبختی اور گمراہی کی راہ سے کبھی نہیں پھرے گا۔ اور نجومی اور طباعی کی غلطی پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ دوسری وجہ سے گروہ کے جہل اور نادانی کی ہے، جو آخرت کا معتقد نہ ہوا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ آدمی گھاس پات کے مثل یا حیوانوں کی مانند ہے، جب مر جائے گا نیست ہو جائے گا، اس پر نہ عتاب ہے نہ اس کا حساب ہے، اس پر نہ عذاب ہے نہ اس کو ثواب ہے، اور اپنے نفس کو نہ جاننا اس جہل کا سبب ہے کہ خود کو آپ جانتا ہے گدھا، بیل یا گھاس ہے، اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اسے نہیں پہچانتا کہ وہ ہمیشہ رہے گی، ہرگز کبھی نہ مرے گی، لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھیر لیں گے۔ اس کو موت کہتے ہیں۔ موت کی حقیقت چوتھے عنوان میں کہی جائے گی۔ تیسری وجہ ان لڑکوں کے جہل اور نادانی کی ہے جو جناب احدیت اور قیامت کا ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ضعیف اور شریعت کے معنی نہیں پہچانتے، اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہے، ہمارے گناہ سے کیا رنج اور اذیت ہے، وہ بادشاہ ہے اور ہماری عبادت سے بے پرواہ ہے، اس کے نزدیک عبادت اور گناہ سب برابر ہیں۔ یہ جاہل قرآن شریف میں نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ ایک بار ارشاد فرماتا ہے، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ ترجمہ: اور جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا مگر اپنی ذات کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور ریفرنس ہے، سورۃ عنکبوت پارہ نمبر 20 آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ۔ ترجمہ: جس نے کوشش کی اس نے کوشش نہیں کی مگر اپنی ذات کے لیے۔
اور من عمل صالحا فلنفسہ، اور جس نے نیک کام کیے اپنی ذات کے واسطے کیے۔ یہ بدبخت شریعت سے جاہل ہے، یہ جانتا ہے کہ شریعت یہ ہے کہ خدا کے واسطے کام کرنا چاہیے، اپنے واسطے نہیں، اور یہ ایسا امر ہے کوئی بیمار پرہیز نہ کرے اور کہے کہ طبیب کو اس سے کیا کیا کہ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں۔